السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی کہانی ہمارے ساتھ ایک بہن نے شیئر کی ہے جن کا نام ارم ہے اور وہ خیرپور سندھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میں اپنی کزن کے بیٹے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، بٹ ان کی ڈیتھ ایک نارمل ڈیتھ نہیں تھی۔ توحید کی کہانی سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہر انٹیلیجنٹ لڑکا اس چیز کا شکار ہوتا ہے۔ عبدالسمیع میری کزن کا بیٹا بہت محنتی اور ہوشیار تھا۔ اپنے ایریا میں انٹر کلیئر کرنے کے بعد وہ اسلام آباد میں کسی یونیورسٹی میں ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے۔ وہاں جا کے ہی ان کی لائف چینج ہو گئی۔ ان کے فرینڈس کا ایک گروپ تھا جن میں سے ایک لڑکے کے والد صاحب دوسرے قسم کا علم وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات اسی لڑکے نے اپنے دوستوں کو بتائی۔ پھر سمیع ان میں بہت دلچسپی لینے لگا۔ سب دوستوں کے کہنے پر اس لڑکے نے اپنے ابو سے کہا کہ میرے دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کسی بھی دن لے آؤ۔ سب دوست گئے، سمیع بھی گیا۔ وہ لڑکا اپنے ابو کو بتانے والا تھا کہ سمیع بھی آیا ہے، جو دلچسپی لیتے ہیں۔ ان پر ان کے ابو نے پہلے ہی بتا دیا کہ سمیع آیا ہے، کس کلر کا سوٹ ہے۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ خیر، ان کی بات چیت ہوئی، دوست کے والد صاحب نے کچھ باتیں بتائیں اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ پڑھنے کی غلطی تم لوگ نہ کرنا۔ یہ علم سیکھنے پڑھنے سے پہلے خود کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ علم کا اثر تم پر نہ ہو۔ کچھ وظیفے یا کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو خود پر دم کی جاتی ہیں۔ اس طرح کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے۔ سب نارمل اپنے کام میں لگ گئے، پر سمیع نے اپنے دوست کے والد صاحب کی کتابوں کے نام کچھ کوڈز یاد کر لیے جب وہ اپنے دوست کے گھر کی چھوٹی سی لائبریری دیکھ رہے تھے۔ وہ ساری کتابیں لے آیا اور پڑھنا شروع کی ایکسائٹمنٹ میں۔ اسے یاد نہیں رہا کہ یہ پڑھنے سے پہلے خود پر حصار لگانا تھا۔ وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک دم بے ہوش ہو گیا اور نیند میں اس نے وہ سب دیکھا جو اس کے والد کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، جیسے کہ اپنے دادا کی شادی، سب کچھ۔ اسی دن سے وہ عجیب بیہیو کرنے لگا، عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کتابوں کا اثر ہے۔ پھر اس کی طبیعت بھی بگڑنے لگی۔ اس کے رشتہ داروں نے وہ کتابیں چھپا دی یا جلا دی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی کتابیں اس کے ماموں لے گئے۔ وہ عجیب انداز سے کہتا، میری کتابیں دو۔ کبھی بہت زیادہ شور کرتا۔ کتابیں نہ ملی تو وہ کچھ دن ہار مان کر بیٹھ گیا۔ کافی عرصہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ گھر والوں نے دعا تعویذ کروائے تھے۔ گاؤں آیا، ہنسی خوشی رہتا، کبھی تھوڑا سا عجیب ہو جاتا۔ سب نے کہا شادی کرا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی بھی ہو گئی خیریت سے۔ شادی کے 1.5 سال بعد وہ بہت بگڑ گیا۔ گاؤں والوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ یاد آیا جب وہ ٹھیک تھے تو ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ میں انہی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد وہ اسی اسکول میں جاتے جہاں ٹیچنگ کرتے تھے۔ پرنسپل کو ایک شعر سناتے اور کہتے، اب 2 پیسے اس کے بھائی اس کے پیچھے جاتے جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا، اور جس سے پیسے لیتا یا شاپ سے پیسوں کا سامان لے آتا وہ اسے واپس پیسے دے آتے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، انہیں مارنے کے لیے بائکس اٹھا کر پھینکتے تھے۔ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک فقیر آئے۔ انہیں یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کافی دیر بعد بتایا کہ اس لڑکے پر کسی عورت کا سایہ ہے جو بہت بڑی عمر کی ہے۔
سولوشن یہ ہے کہ انہیں اپنے مرشد کی درگاہ شاہ عبد اللطیف کی درگاہ پر ایک فقیر ہے وہاں لے جاؤ۔ وہاں تک پہنچ گیا تو یاد آیا جب وہ ٹھیک تھے تو ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ میں انہی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد وہ اسی اسکول میں جاتے جہاں ٹیچنگ کرتے تھے۔ پرنسپل کو ایک شعر سناتے اور کہتے، اب 2 پیسے اس کے بھائی اس کے پیچھے جاتے جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا، اور جس سے پیسے لیتا یا شاپ سے پیسوں کا سامان لے آتا وہ اسے واپس پیسے دے آتے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، انہیں مارنے کے لیے بائکس اٹھا کر پھینکتے تھے، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک فقیر آئے، انہیں یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کافی دیر بعد بتایا کہ اس لڑکے پر کسی عورت کا سایہ ہے جو بہت بڑی عمر کی ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ انہیں اپنے مرشد کی درگاہ شاہ عبد اللطیف کی درگاہ پر ایک فقیر ہے وہاں لے جاؤ۔ وہاں تک پہنچ گیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی بھی ہو گئی خیریت سے۔ شادی کے 1.5 سال بعد وہ بہت بگڑ گیا، گاؤں والوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ یاد آیا جب وہ ٹھیک تھے تو ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ میں انہی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد وہ اسی اسکول میں جاتے جہاں ٹیچنگ کرتے تھے۔ پرنسپل کو ایک شعر سناتے اور کہتے، اب 2 پیسے اس کے بھائی اس کے پیچھے جاتے جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا، اور جس سے پیسے لیتا یا شاپ سے پیسوں کا سامان لے آتا وہ اسے واپس پیسے دے آتے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، انہیں مارنے کے لیے بائکس اٹھا کر پھینکتے تھے، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک فقیر آئے، انہیں یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کافی دیر بعد بتایا کہ اس لڑکے پر کسی عورت کا سایہ ہے جو بہت بڑی عمر کی ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ انہیں اپنے مرشد کی درگاہ شاہ عبد اللطیف کی درگاہ پر ایک فقیر ہے وہاں لے جاؤ۔ وہاں تک پہنچ گیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی بھی ہو گئی خیریت سے۔ شادی کے 1.5 سال بعد وہ بہت بگڑ گیا، گاؤں والوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ یاد آیا جب وہ ٹھیک تھے تو ٹیچنگ بھی کرتے تھے۔ میں انہی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد وہ اسی اسکول میں جاتے جہاں ٹیچنگ کرتے تھے۔ پرنسپل کو ایک شعر سناتے اور کہتے، اب 2 پیسے اس کے بھائی اس کے پیچھے جاتے جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا، اور جس سے پیسے لیتا یا شاپ سے پیسوں کا سامان لے آتا وہ اسے واپس پیسے دے آتے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، انہیں مارنے کے لیے بائکس اٹھا کر پھینکتے تھے، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک فقیر آئے، انہیں یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کافی دیر بعد بتایا کہ اس لڑکے پر کسی عورت کا سایہ ہے جو بہت بڑی عمر کی ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ انہیں اپنے مرشد کی درگاہ شاہ عبد اللطیف کی درگاہ پر ایک فقیر ہے وہاں لے جاؤ۔ وہاں تک پہنچ گیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ سایہ وہاں اسے پہنچنے نہ دے۔ اس رات اس نے بہت ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارا اور صبح اپنی بیوی کو چوڑیاں بھی پہنائیں۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، اسی لیے سب سے مل کر گیا۔ خیر، سمی کے ساتھ اس کے ابو ایک اور کزن ساتھ چلے گئے۔ راستے میں اسے نیند آ گئی۔ سفر ذرا بڑا تھا، اسی لیے سٹاپ پر گاڑی روک کر پانی وغیرہ لینے گئے۔ واپس آئے تو سمی کو اٹھانے لگے کہ کچھ کھا پی لو، پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔
وہ کب یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو دوستوں یہ تھی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ اپنا وائس ضرور سینڈ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔